الحکمت والہدی اشرفینا و اکرمینا محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارا یہ درس قرآن 8واں دن ہے، اور ہم نے کل محاسبہ بن نفس پر گفتگو کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قیامہ کی کچھ آیات پر ڈسکس کرتے ہوئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس پر بڑی اہم ترین بات کی تھی، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اے بندے، قیامت کے دن جو قیامت کا مالک اللہ ہے، اللہ تجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تو قیامت سے پہلے پہلے خود اپنے آپ سے حساب لے لے۔ تو ہمیں اور آپ کو وہ نشست یاد دلوانے کے لیے میں نے یہ کچھ باتیں کہی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المزمل کے کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بآواز بلند ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ سورہ مزمل کی کچھ آیات تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، ساتھ میں جو منجیات میں سے جو منجیات ایکشنز ہیں ان میں سے ایک ایکشن پر ہم تبصرہ بھی کریں گے ڈیٹیل میں جا کے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، ایک کپڑوں میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو مگر تھوڑا، رات میں قیام کرو مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات قیام کر لو، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم قیام کر لو، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ قیام کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یا ایہا المزمل، اللہ نے کہا یا ایہا المزمل۔ یہ سورت مکی ہے، مکی مدنی سورت بولے تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ جو ہجرت کے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو صورت ہے یہ صورت مکی ہے، ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایہا المزمل، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہی خطاب کر رہا ہے۔ یا محمد کہہ دیتا، لیکن پورے قرآن میں رب نے یا محمد نہیں کہا، یا داود کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، یا آدم کہا ہے، یا زکریا کہا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے، لیکن نہیں کہا تو یا محمد نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید محمد نام قرآن میں ہے نہیں، ایسا یہ نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد نام قرآن میں ہے نہیں، محمد نام قرآن میں ہے۔ محمد نام لفظ یہ واضح لفظوں کے ساتھ موجود ہے، جیسے آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
ایک واضح طور پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہ محمد نام جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن یا محمد نہیں ہے، یعنی اللہ نے نام سے پکارا ہو اپنے حبیب کو، ایسا نہیں ملتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو یہ بتا رہا ہے دیکھو میں اپنے سونے کی اتنی تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے تم بھی میرے سونے کی تعظیم حد سے زیادہ کرو۔ ان کے دربار کی اور ان کو پکارنے میں حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرنی ہے تم نے۔ تعظیم کا دامن، تعظیم جو ہے نا ہاتھ سے جانے نہیں دینا، بلکہ تعظیم کو لازم جان لو میرے حبیب کی۔ یا ایھا المزمل کہا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یوں چادر لپیٹے ہوئے تھے، اور جب چادر لپیٹے ہوئے تھے تو اسی حالت میں جبریل وحی لے کے آئے۔ تو جب جبریل نے دیکھا کہ حضور چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں تو حکم ہوا کہ میرے حبیب کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارو، یعنی گویا کہ اے میرے سونے جس ادا میں تو ہے ہی ہمیں پسند، جس کیفیت میں جس سچویشن میں تو ہے وہ کیفیت بھی ہمیں تیری پسند ہے، اس لیے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے۔ اللہ اللہ، دیکھیے یہ عرب کا دستور بھی ہے کہ عرب والے جب کسی کو کسی چیز میں مستغرق دیکھتے ہیں، جب کسی کو کسی کام میں شامل دیکھتے ہیں تو پھر اسی سے اسم کو، نام کو، ناؤن کو مشتق کر لیتے ہیں، ماخذ کر لیتے ہیں، اور پھر اسی نام سے جو ہے نا ان کو پکار دیتے ہیں۔ جیسے ایک بار حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لے گئے حضرت حذیفہ کے پاس، تو حضرت حذیفہ آرام کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو اسی نام سے پکارا، کہا کم یا نعمان، او نیند کرنے والے اٹھ جا۔ گویا کہ وہ نام ہے حذیفہ، لیکن حضرت حذیفہ کی وہ ادا حضور کو بڑی پسند آئی، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں کہا قم یا نعمان، اور نیند والے، نوم کا معنی ہوتا ہے نیند، نعمان لگا دیا، اور نیند کرنے والے اٹھ جا، تو حضور پاک نے ان کو نعمان کہہ دیا۔ اسی طریقے سے مولا علی ایک بار رنجیدہ ہو گئے، تکلیف میں آ گئے، غم میں آ گئے۔ جب غم میں آئے تو لوگ، آج ہمارے ہاں لوگ جب غم میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں میوزک سنتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں، لیکن مولا علی کو تھوڑا سا رنج پہنچا تو مولا علی شیر خدا سیدھا مسجد میں آ گئے، اور مسجد میں آ کے جو عبادات کرنی تھی کی، پھر جو ہے نا وہیں مسجد میں نیچے مٹی پر آ کر کے آرام کرنے لگے، مٹی پر ہی سو گئے۔ رنج پہنچا تو رنج میں کہیں نہیں گئے، بلکہ آئے تو سیدھا اللہ کے دربار میں آئے۔ گویا کہ شیر خدا بتا رہا ہے کہ اگر چین سکون تمہیں ملے گا تو وہ خدا کے دربار سے ملے گا، خدا کے گھر سے ملے گا۔ تو مولا علی شیر خدا آ کر کے مٹی پر ہی مسجد میں آرام پذیر ہو گئے۔ مولا علی سوئے، حضور تھوڑی دیر میں آ گئے، اور حضور نے دیکھا کہ مٹی ہے نیچے اور میرا غلام سو رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا قم یا علی، بلکہ آپ نے کہا قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ کھڑے ہو جا، یعنی مٹی والے، ابو تراب یا ابا تراب، ہے مٹی والے تو کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ مولا علی کی وہ ادا حضور کو پسند آئی، تو حضور نے نام نہیں لیا بلکہ آپ کی سچویشن اور آپ کی کیفیت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کا نام ہم سنتے ہیں، ابو ہریرہ، ان کا نام کچھ اور ہے، لیکن اب ہم لوگ ان کو ابو ہریرہ کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ ہوا یوں کہ یہ ایک دن بلی سے پیار کر رہے تھے، اپنی گودی میں بلی کو لے کے جا رہے تھے، حضور کی نظر پڑ گئی۔ نظر اس کی پڑی ہے جو نظروں سے غموں کو مٹا دیتے ہیں، نظر اس کی پڑی ہے جو نظر ڈال دیں تو لوگوں کے رتبوں کو بڑھا دیتے ہیں، جو لوگوں کی عظمتوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پڑی تو آپ نے نام سے نہیں پکارا، کہا یا ابا ہریرہ، او بلی والے۔ تو گویا کہ بس اسی قسم کا یہ عرب کا دستور بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی ادا پسند آئی، چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تازہ تازہ وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت اکرمہ کا قول تو یہ ہے کہ یہاں پر حضور جو ہے نا کپڑوں میں ملبوس ہو گئے تھے، اور کپڑوں میں ملبوس ہو کے عبادت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کپڑوں میں ملبوس یعنی اچھے کپڑے پہنے حضور نے اور عبادت کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب عبادت کے لیے تیار ہو گئے تو جبریل یہ وحی لے کے آ گئے
تو جب حضور کو اس کیفیت میں دیکھا تو اللہ نے کہا میرے حبیب کو اسی سچویشن کے نام سے پکارنا جس کیفیت میں وہ موجود ہیں، اس لیے کہا گیا یا ایھا المزمل۔ اسی لیے کئی مصنفین نے، فارسی کے کئی مصنفین نے اس کا ترجمہ کیا تو یوں ہی کہا اے بلباس پیغمبری، اے پیغمبری لباس میں ملبوس، اللہ اکبر۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ادا کو بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم صرف محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے بلکہ ان کی اداؤں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل کہہ کے اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ قیام تو کیا کرو لیکن تھوڑا آرام بھی کیا کرو، تھوڑی رات کے علاوہ قیام کیا کرو، آدھی رات کر لو یا آدھی سے کم کر لو یا جو ہے آدھی رات سے زیادہ قیام کر لو، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ قیام کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم پہلے اصل میں عام تھا، یعنی اس میں صحابہ بھی شامل تھے، تو صحابہ کرام رات میں عبادت کرتے تو صحابہ میں سے بعض صحابہ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ رات کا تہائی حصہ کیا ہوتا ہے، رات کا آدھا حصہ کیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات کبھی کبھی نہیں بھی پتہ چلتا تھا، ہماری طرح گھڑیاں تو تھی نہیں، تو جب یہ چیز علم میں نہ آ پاتی تو صحابہ کرام پوری رات عبادت میں لگے رہتے، پوری رات عبادت میں لگے رہتے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ عبادت کا ذوق ہے۔ اب کہاں رہ گئے سجدے، اب تو ہمارے سجدے نام کے رہ گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، لیکن یہ پھر بھی جو ہے نماز سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے۔ بتاؤ 5 نمازیں لے لو، تراویح لے لو، کیا ایسی کوئی عبادت ہے کہ جس عبادت کی وجہ سے ہمارے پاؤں میں ورم آ جاتا ہو؟ فجر میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا فجر پڑھنے میں پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے؟ ظہر بھی پڑھتے ہیں، کیا ظہر میں سوجن آ جاتی ہے؟ نہیں، لیکن صحابہ کا انداز کا بلا، انداز بلا ہے، صحابہ کا ایک انداز ہی بڑا پیارا ہے کہ صحابہ جب عبادت کرتے تھے تو پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم عام تھا، پھر یہ حکم جو ہے نا 5 نمازیں جب فرض کی گئیں تب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ بھئی اب آپ کو آدھی رات قیام نہیں کرنا، اب 5 نمازیں آپ پہ فرض ہیں۔ اور جو تہجد کی نماز تھی وہ ایک اور آیت ہے، تو اس آیت کی وجہ سے وہ جو ہے سنت مستحبہ قرار دے دی گئی کہ وہ بھی اب مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ جو رات کے پچھلے پہر میں جو نماز ہے اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تہجد کی طرف رغبت دی ہے، یہاں تک حضور نے فرمایا ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ جب بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، جس میں یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر میں پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور پھر آوازیں دیتا ہے، میرے بندوں میں کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کر دوں۔ تو رات کے پچھلے پہر میں جو اٹھ کر کے بندہ خدا سے مانگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو بے انتہا کرم نوازیوں سے نوازتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں مصطفیٰ جان رحمت نے تہجد کی نماز پڑھنے کی رغبت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر یہ اسی چیز کا ذکر ہے، اور حضور پر یہ جمہور علماء کا اس پر موقف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز آخری وقت تک واجب رہی، ضروری رہی، اور مسلمانوں پر یہ پھر وجوب اس کا ساقط ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 فرض نمازیں مسلمانوں پر کیا کر دی گئیں؟ فرض کر دی گئیں۔ تو اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ ہے کہ آپ قرآن کو اتنے اچھے انداز سے پڑھیں کہ قرآن کا حروف غلط نہ ہونے پائے، یعنی ذال میں، ذا میں، ضا میں، سین میں، شین میں، صاد میں، داد میں واضح فرق ہو، اور جو مدات کی کم سے کم مقدار ہے، علماء نے، فقہاء نے لکھی ہے، وہ مدات کی کم سے کم مقدار بھی پڑھنے میں پائی جائے۔ تو قرآن کو ایسے پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری،
ایک بھاری کام ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری کام کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے، اس لیے کہہ دیا گیا کہ ہم آپ پر قرآن جو سب سے بڑھ کر عظمت والا، رفتوں والا ہے، وہ ہم نازل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر بھاری کام ڈالنے والے ہیں، یعنی اللہ کا کلام نازل فرمانے والے ہیں۔ ایک دوسری اس کا معنی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم آپ پر ایسی کتاب نازل فرمانے والے ہیں جس کتاب میں احکامات ہیں، ممنوعات ہیں، یعنی جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور کئی کاموں سے اپنے بندوں کو روکا ہے۔ تو وہ جو احکامات ہیں، وہ جو ممنوعات ہیں، وہ آپ کو اپنے غلاموں پر نافذ کرنا ہے، اور یہ نافذ کرنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بھاری کام ہے۔ تو اب یہ بھاری کام اے میرے حبیب آپ کو ہی کرنا ہے، تو اس لیے کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آپ دیکھیے مصطفیٰ کریم نے ایسی ذہن سازی کی ہے صحابہ کی، سبحان اللہ، کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو قرآن پر عمل نہ کرتا ہو، ہے نا۔ آپ جب ان کا قرآن پر عمل کرنا، یہ چیز جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ یار یہ لوگ کس انداز کے تھے اور کتنے پیارے لوگ تھے، اللہ نے کس انداز سے ان کو عظمتوں والا بنایا تھا۔ اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ہم آپ پہ نازل کرنے والے ہیں جو طاقت کے اعتبار سے بڑا اسٹرانگ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز اسٹرانگ ہے نہیں۔ اور یہ واضح لفظوں میں قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن سبحان اللہ، کیا دل بنایا ہے اللہ نے اے میرے سونے آپ کا، کہ نزلہ علی قلبک، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ پورا قرآن آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے اور آپ کا دل سلامت ہے، سبحان اللہ، آپ کا دل سلامت ہے۔ حضرت زید کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید فرماتے ہیں کہ ایک بار ہے نا حضور پر وحی نازل ہوئی، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ کی پنڈلی مبارک میری پنڈلی پہ تھی۔ پنڈلی سمجھتے ہیں یہ کہ حضور کی پنڈلی مبارک میری پنڈلی سے ملی ہوئی تھی، اور اسی صورت میں حضور پر قرآن نازل ہوا، قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی، تو مجھے ایسے لگا جیسے میں، یعنی حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتا، بس میں تمہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لگا کہ کسی نے اتنی بھاری چیز میری پنڈلیوں پہ رکھ دی ہے کہ شاید ابھی میری پنڈلی ٹوٹ کر دو حصوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی اس قدر یہ جو قرآن کا نازل ہونا ہے یہ اتنا اسٹرانگ تھا، لیکن حضور نے اپنے دل پر اس کو قبول فرما لیا، حضور کے دل نے اس کو سنبھال لیا۔ کیا دل بنایا ہے! کیا آپ کے غموں کا مداوع حضور کا دل نہیں کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا دل اتنا اسٹرانگ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کا ایک قول یاد آیا، حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں کی راتوں میں جب قرآن نازل ہوتا نا، سخت سردیوں کی راتوں میں، تو حضور کی پیشانی میں پسینہ ٹپ ٹپ کہہ کر کے بہ نکلتا، ٹپ ٹپ کر کے بہ نکلتا، یعنی یوں سردیوں میں جب قرآن نازل ہوتا تو اس قدر اسٹرانگ تھا قرآن کا نازل ہونا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر نازل ہوا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالیں گے۔ یہ بھاری بوجھ تھا اس لیے یعنی قرآن کو نازل کریں گے۔ پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک آپ رات میں قیام کیجئے، رات میں قیام کرنا یہ موافقت کے زیادہ قریب ہے، یہ موافقت رکھتا ہے کس چیز کے؟ یعنی مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد یہی ہے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ مقصد ہے ہماری جو ذکر کا، عبادات کا جو مقصد ہے وہ ہے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ نفس جب کنٹرول میں آ گیا تو
انسان آٹومیٹکلی متقی بن جائے گا۔ حضور نے اسی لیے فرمایا التقوی ہاؤنا، قرآن بھی کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت بھی متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، اور قرآن ہدایت بھی متقین کے لیے ہے، اور تقوی والے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے معظم ترین ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ساری آیات ان باتوں کو بتاتی ہے کہ جناب تقوی اہم ترین ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ التقوی ہاؤنا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی تمہارے دلوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل صاف ہوگا اور نفس کنٹرول میں آ جائے گا تو تم متقی بن جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا رات کا جو قیام ہے یہ موافقت کے بہت قریب ہے، مطلب یہ روندنے والا ہے نفس کو، اس لیے رات میں قیام کیا کرو۔ رات میں جو قیام کرتا ہے اس کا جو نفس ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور وہ اقوم قیلا، اس کی بات زبان سے ٹھیک ٹھیک نکلتی ہے، یعنی بات وہی نکلتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، دل میں جو بات ہوتی ہے وہی زبان سے نکلتی ہے۔ تو موافقت کے زیادہ قریب ہے یہ عمل، اس لیے رات میں جو ہے نا زیادہ قیام کیا کرو۔ رات کا پچھلا پہر یا مراد ہے، اور اس سے مراد وہی تہجد کی نماز ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضور نے اپنی امت کو تہجد پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ان لک فی النہار صبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کو بہت سارے کام رہتے ہیں۔ اے میرے سونے، دن میں آپ کو بہت سارے کام رہتے ہیں۔ حضور کو بہت سارے کام دن میں رہتے ہیں، رات میں، اس لیے آپ رات کے پچھلے پہر نماز پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے کتنے کام تھے، کبھی معاملات کرنے ہیں، کبھی جنگ کے میدان کے لیے لشکر تیار کرنا ہے، کبھی لوگوں کے درمیان واز کرنا ہے، کبھی انہیں قرآن سکھانا ہے، کبھی انہیں جو ہے قرآن پڑھ کے سنانا ہے، کبھی ان سے قرآن لکھوانا ہے، یہ سارے معاملات۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج ہیں، مسلمانوں کی مائیں، ان کے کفالت کو بھی حضور کو دیکھنا ہے، اور صحابہ کے درمیان کوئی فیصلہ ہے تو وہ بھی حضور نے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن میں آپ کے بہت سارے کام رہتے ہیں۔ صبحا، یہ صبحن صبحا سے بنا ہے، صبحا سے، جس کا معنی ہوتا ہے تیز ترار، پانی کی سپیڈ سے بھی زیادہ دوڑنے والا گھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات میں واحد وہ حضور ہیں جن کے کام سب سے زیادہ تھے، جن کے کام سب سے زیادہ تھے۔ اب تھوڑا اندازہ لگائیے، وہ لوگ سوچیں جو لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، حضرت وقت نہیں ملتا اس لیے روزہ نہیں رکھا، وقت نہیں ملتا اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا، وقت نہیں ملتا اس لیے جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ کیا حضور سے بھی زیادہ کام تیرے کو ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے اتنے کام ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نماز چھوٹی؟ اللہ اکبر۔ کثرت سے عبادات کرتے ہیں، کثرت سے گریہ وزاری کرتے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، کثرت سے اللہ پاک کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا گوشہ ہمیں اس طرف آمادہ کر رہا ہے کہ بہانے مت بناؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا اس کے بعد وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کو یاد کر۔ بھائی نماز پڑھنا یہ بھی رب کو یاد کرنا ہے، اور ذکر کرنا، صبح و شام ذکر کرنا یہ بھی، لیکن فرمایا گیا کہ یہاں یہ مراد ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کو ذاکر رکھ، ذکر خدا کرنے والا رکھ، کیونکہ نمازوں کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دل کیا ہو جائے، ذاکر ہو جائے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے رب کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تو سب سے ٹوٹ کر، سب سے منقطع ہو کر، سب سے لا تعلق ہو کر بس اسی کا ہو کے رہے، رب کا ہو کے رہے۔ اس کا کیا مطلب؟ سب سے تعلق ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کا ہو کے رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نکاح بھی نہ کرو، پھر لوگوں سے ملاقات بھی مت کرو، پھر تو تجارت بھی مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے تجارت بھی کی ہے، نبی پاک نے نکاح بھی کیا ہے، نبی پاک کے یہاں شہزادے بھی ہوئے ہیں، نبی پاک کے یہاں شہزادیاں بھی ہوئی ہیں، حضور پاک نے فیصلے بھی کیے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تو خدا کی تسبیح کے لیے کھڑا ہو، جب تو خدا کے ذکر کے لیے آمادہ ہو، تو اس وقت تیری متوجہ
لوگوں سے، دنیا سے، دنیا وما فیہا سے لا تعلق ہو، توجہ ہو تو صرف اور صرف خدا کی طرف ہو. یہ اس کا مطلب ہے. یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ جس آیت مبارکہ سے منجیات کے ایکشن میں سے ایک ایکشن ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اسی ایکشن کا نام ہے خلوت. خلوت بولے تو گوشہ نشینی. خلوت یہ جو نا وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، اسی سے سمجھ میں آتا ہے خلوت، گوشہ نشینی. گوشہ نشینی خلوت کیا ہے؟ اس کو عزلت بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو خلوت اصل میں یہ ہے، ظاہری طور پہ جو شرعی خلوت ہے یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، حقوق العباد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ساری کائنات سے چھپ کر عبادت کرنے کو خلوت کہتے ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ منجیات کا ایک عمل ہے، یعنی نجات دینے والے اعمال میں سے ایک عمل خلوت کا بھی ہے. اور خلوت شرعی طور پہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ جو ہے نا چھپ کر لوگوں سے، مخلوق سے چھپ کر اللہ کی عبادت کریں. اس کو خلوت کہتے ہیں. ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، کتنے سیکنڈ ایسے ہیں جو ہم نے چھپ کر اللہ کی عبادت کی ہے؟ ہم نے تو صدقہ دکھا کے دیا ہے، ہم نے تو زکوٰۃ دکھا کے دی ہے، ہم نے تو نمازیں دکھا کے پڑھی ہیں، ہم نے تو یہاں تک کہ شب برات اور شب قدر کے نوافل وہ بھی دکھا کے پڑھے ہیں، ہم نے تو صلاۃ التسبیح بھی اعلان کر کے پڑھی ہے. وہ عبادات کتنی ہیں، وہ خدا کا ذکر کتنے لمحے کیا ہے ہم نے، جو ساری مخلوق سے چھپ کے کیا ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ جاؤ اور پھر جناب عالی اسی کے بن کے رہو. صوفیہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں، صوفیہ کے یہاں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم مخلوق کے درمیان رہو، سب کو دکھتے رہو. یہ انسان تجارت کر رہا ہے، یہ انسان لین دین کر رہا ہے، یہ انسان کھا رہا ہے، یہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ انسان مسجدیں بنا رہا ہے، یہ انسان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے. تم لوگوں کے بیچ میں رہو، دکھتے رہو، لیکن دل لوگوں میں مت رکھو، دل خدا کی طرف رکھو. توجہ دل کا جو مرکز ہے، دل کا جو مرکز ہے وہ خدا کا نام ہو. یہ ہے خلوت، یہ ہے گوشہ نشینی. یہ صوفیہ کہتے ہیں. میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو ڈیٹیل میں کہ خلوت کے احکامات کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خلوت ہے مطلقاً یہ جائز ہے اور اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے. خلوت سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ مخلوق سے چھپ کر اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یعنی الگ تھلگ ہو کر کے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے، مطلقاً یوں سمجھے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے آپ اللہ کی بندگی کریں، اس کو خلوت کہتے ہیں. اب خلوت کے حکم کیا ہے شرعی طور پہ، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. شریعت پہلی بات ہے یہ کہتی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے شریعت کا جو حکم ہے کہ بھئی مطلقاً یہ عمل جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے. کب تک جائز ہے؟ کیونکہ اس سے ثواب کا ذریعہ بھی حاصل ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھی وہ ایسی عبادات کرے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو. اور اسلام نے اعتکاف جو رکھا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بھئی آپ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور طواف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو کیا رکھو، خوب صاف ستھرا رکھو. تو گویا کہ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے. تو اعتکاف یہ وہی ایک عمل ہے کہ جو خلوت کی یاد دلاتا ہے اور خلوت جیسا ہے. تو یہ اگر مطلقاً بھی اگر کوئی بندہ ایسی عبادت کرے تو بہت بہترین اور ثواب حاصل ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو یہاں پر اعتکاف کی فضیلت ہی بتاؤں. اعتکاف کیا ہے کہ آخری رمضان کے 10 دنوں میں جو ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر محلے میں سے کسی ایک بندے نے بھی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر لیا تو سارے محلے کے لوگ بری ذمہ ہیں، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو جتنے محلے میں رہتے ہیں باشعور لوگ، پاگلوں کی بات نہیں ہو رہی، باشعور لوگ، عقل مند، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے.
تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یہ اعتکاف۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں یہی ہوتا ہے کہ جناب علی 10 دن تک اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جا کر کے گھر میں نہیں پوچھتا، ہاں بھائی شام میں جیسے محترمہ سے ہم لوگ پوچھتے ہیں میڈموں سے آج کیا بنے گا، کیا لانا ہے، کچھ لانا تو نہیں ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا جا کر کے میڈم سے تو نہیں پوچھے گا کیا لانا ہے بھائی، کیا لانا ہے، سبزی میں کیا چلے گا آج، فروٹ میں کون سا فروٹ لانا ہے۔ تو اعتکاف میں یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کا تعلق اب گھر والوں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے یہ کیا ہے، یہ خلوت ہی ہے ایک طریقے سے۔ تو خلوت یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، تو آدمی کو مطلقاً کبھی کبھی خلوت کرنی چاہیے، اور اگر زیادہ نہیں تو انسان کو اعتکاف ہی کر لینا چاہیے، اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے سبحان اللہ شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں یوں ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا من اعتکف یوم النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، یہاں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں ہے، کوئی سا بھی دن ہو، جس نے ایک دن کے لیے اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور ایک خندق کتنی بڑی ہے تو فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو اسپیس ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اتنے فاصلے کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی ہے ایک خندق۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خلوت کے اس نجات دینے والے عمل پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اعتکاف کرنے کی نیت کر لینے چاہیے۔ مزید سنیے خلوت کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، ایسا عالم جو دین کو جانتا ہے اور جس کی وجہ سے عوام فائدہ حاصل کرتی ہے، ایسے عالم کو گوشہ نشینی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا عالم جو قرآن سکھاتا ہو، جو حدیث جانتا ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے پر قادر ہو، ایسے بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی اس کے لیے خلوت نشینی جائز نہیں ہے۔ مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ ایسا شخص جو عالم تو نہیں ہے لیکن ضروریات دین کو نہیں جانتا، قیامت نہیں جانتا، جنت نہیں جانتا، دوزخ نہیں جانتا، ضروریات دین، یعنی ضرورت دین اگر ہم تھوڑا شارٹ میں اس کی ڈیفینیشن لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا جو عام مسلمان جانتا ہے کہ بھئی یہ دین میں سے ہے، وہ ضروریات دین ہے۔ اب ضروریات دین کی جو ڈیٹیل نہیں جانتا، یعنی جیسے عبادات کا طریقہ نہیں جانتا، معاملات کا طریقہ نہیں جانتا، منجیات کے بارے میں نہیں جانتا، عقائد کے بارے میں نہیں جانتا، جنت دوزخ صراط ان کے بارے میں، تقدیر وغیرہ ان کے بارے میں نہیں جانتا، تو یہ ضروریات دین ہے۔ تو جو بندہ ضروریات دین کا علم نہیں رکھتا اس کے لیے بھی ناجائز ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرے، خلوت اختیار کرے، اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر تو یہ فرض ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے، فرض علوم سیکھے، وہ ضروری عقائد سیکھے، وہ جو ہے نماز کے مسائل سیکھے، وہ عبادات سیکھے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب آگے اور مزید اس کی ڈیٹیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اچھی صحبت نہیں مل رہی، اچھی صحبت نہیں مل رہی، جہاں بیٹھتا ہے وہاں غیبت کے بھنڈار، جہاں بیٹھتا ہے وہیں تانے، کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں، چوراہے پہ بیٹھ جاؤ کسی کے ساتھ تو بھی تیری اور میری، اگر نہیں تو پھر شرابیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، پھر جواریوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اگر کسی کو اچھی صحبت نہیں مل رہی اور یہ ضروریات دین کو جانتا بھی ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اکیلا رہے، خلوت اختیار کرے، گوشہ نشینی اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ جب بری صحبت مل رہی ہے تو بری صحبت کی وجہ سے یہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ برا ہو جائے گا۔ اس لیے افضل اس کے لیے یہ ہے کہ یہ خلوت کو اختیار کرے، تنہائی کو اختیار کرے، گوشہ نشینی کو اختیار کرے، لیکن کرے کس صورت میں؟
اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے. ایسا نہیں کہ وہ جماعت چھوڑ رہا ہے، ایک کونے میں بیٹھ گیا، اب بچوں کے لیے کما بھی نہیں رہا، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، جماعتیں بھی چھوڑ رہا ہے. یہ خلوت نہیں. اللہ کے حقوق بھی اسے ادا کرنے ہیں، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے نا جناب عالی یہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اچھا، پانچواں پوائنٹ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کر دیا، مزید اس کو میں ہم کھل کر کے بیان کرتے ہیں. پانچواں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایسا شخص جو خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی خلوت اور اس کی گوشہ نشینی کی وجہ سے اللہ کے حقوق تلف ہوتے ہیں یا بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، ایسے بندے کا گوشہ نشین ہونا، خلوت میں جانا حرام ہے. ایسے بندے کا خلوت میں جانا کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی اسے بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرے. میرے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا خلوت اور گوشہ نشینے کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت نے بہت پیارا جواب دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لوگوں سنو، انسان 3 قسم کے ہیں. کتنے قسم کے ہیں؟ تھوڑا بولیے گا، کتنے قسم کے ہیں؟ یہ گفتگو جو اعلیٰ حضرت کی ہے میں اس کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، اس سے ہمیں خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان 3 قسم کے ہیں، ایک مفید، ایک مستفید اور ایک منفرد. مفید، مستفید، منفرد. مفید وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. وہ خود فیض یافتہ ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ فیض یاب ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو مفید کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خلوت نشینی نہ کرے. ایک ہوتا ہے مستفید. مستفید وہ ہوتا ہے وہ خود فیض یافتہ نہیں ہے، اس کو فیض لینا ہے، یعنی فیض کسی سے لینا ہے، اسلام اس کو سیکھنا ہے، وہ سیکھا ہوا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی خلوت گوشہ نشینی اختیار نہ کرے. تیسری قسم آتی ہے منفرد کی. منفرد وہ ہے کہ خود فیض یافتہ ہے، یعنی اس نے سیکھ رکھا ہے، اسلام کو جانتا ہے، عبادات کو جانتا ہے، عقائد کو جانتا ہے، لیکن اس سے کسی کو فائدہ ظاہری طور پر نہیں ہے. ظاہری طور پر اس کو کوئی فائدہ، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے ظاہری طور پر، نہ اس کے بیوی نہ بچے. تو ایسا بندہ اگر چاہے کہ وہ خلوت میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور مصطفیٰ کریم کا ایک فرمان موجود ہے، حجت کے لیے حدیث عرض کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے ایک ایسے بزرگ اور ایسے ولیہ کا تذکرہ کروں گا جو ولیہ صاحب عزلت ہیں، جو صاحب خلوت ہیں انشاءاللہ. یہ حدیث سنیے، ان ابی امامہ ان عقبہ ان عامر قال قلت یا رسول اللہ من نجاح، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں نجات پا جاؤں. یہ حضرت ابی امامہ حضرت عقبہ ابن عامر نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں نجات پا جاؤں. حضور نے فرمایا امسکن علیک لسانک، اپنی زبان کو سنبھالو. پہلی بات کیا؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان کو. اب بیٹھتے ہی ان کے ساتھ ہو جو غیبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہی ان کے ساتھ ہو جو تانے مارتے ہیں، تو کیا زبان کو سنبھال پاؤ گے؟ تو حضور نے فرمایا اپنی زبان کو کیا کرو؟ سنبھالو. دوسری بات وَلَا يَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر میں رہو، باہر بیٹھو گے نہیں تو زبان سنبھال کے رہو گے. باہر بیٹھو گے اگر فضول تو پھر لوگوں کے ساتھ زبان چلاؤ گے تو زبان سنبھال نہیں پاؤ گے. بہتر یہ کہ اپنے گھر کو مضبوطی سے پکڑ لو، گھر میں رہو. مطلب یہی ہے کہ بھائی اللہ کے حقوق ادا کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد زیادہ تر گھر میں رہو. کام کرتے ہو نا تم؟ ہاں آفس میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، آفس کے وقت آفس میں جاؤ، باقی دوستوں میں مت بیٹھو، ہوٹلوں میں مت بیٹھو، ادھر ادھر مت بیٹھو، اپنے گھر میں رہو، زبان کو سنبھالو. گھر میں رہو، زبان کو سنبھالو، لوگوں سے الگ تھلگ رہو. بس
نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنا کاروبار سنبھالنا ہے، باقی گھر میں رہو، گھر کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر کیا کرو؟ وب کی اعلیٰ خطیئتی کا، اور اپنے گناہوں پہ رو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. اگر یہ 3 کام تم کر لو، زبان کو سنبھال لو اور لوگوں سے الگ تھلگ زیادہ تر اپنے گھروں میں رہنے لگ جاؤ، کاروبار اور اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد زیادہ تر اپنے گھروں میں رہنے لگ جاؤ اور اپنے گناہوں پر رونے لگ جاؤ، تو تم نجات پا جاؤ گے. سبحان اللہ. اس حدیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ خلوت جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، وہ خلوت کوئی عام خلوت نہیں ہے، یہ وہی خلوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضور نے اس خلوت کو اپنانے، اس عزلت کو اپنانے، اس گوشہ نشینی کو اختیار کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. بس یہی کہوں گا، دل ہو یاد تیری، دل ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. کیا ہی مزہ ہے جناب. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی رہنے والی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جو صاحب عزلت ہیں، جو صاحب خلوت ہیں. آئے ہم تھوڑا سا ذکر حضرت رابعہ کا کرتے ہیں، رلا دے گا آپ کو ان کا ذکر. حضرت رابعہ بصریہ سبحان اللہ بصرہ کی رہنے والی ہیں، اور حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ بڑے غریب تھے، نادار تھے، مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن جناب سفید پوش تھے، سوال کسی سے نہیں کرتے تھے، بڑے غیرت مند تھے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں اور چوتھی بیٹی حضرت رابعہ ہیں. چوتھی بیٹی آپ ہیں، اسی لیے ان کا نام رابعہ ہے، کیونکہ رابعہ کہتے ہیں چوتھی کو. تو جب یہ چوتھے نمبر پہ ہوئی تو ان کا نام ہی رکھ دیا رابعہ، چوتھی. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت رابعہ پیدا ہوئی نا، تو اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. ماں نے کہا، رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا، ان کی زوجہ نے کہا ان کے ابا سے، جاؤ پڑوسی سے مانگ لاؤ تیل، آج کے لیے تو مانگ ہی لاؤ. تو یہ گئے بیوی کے کہنے سے پڑوسی سے مانگنے. پڑوسی کے دروازے پہ گئے تو غیرت نے کہا نہیں، سوال نہیں کرنا. خالی ہاتھ واپس آ گئے، آ کر کے سو گئے. قسمت جاگی، مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. خواب میں حضور تشریف لائے. جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کل صبح ہوتے ہی امیر بصرہ کے پاس چلے جانا، جو بصرہ کا حاکم ہے نا، اس کے پاس چلے جانا اور اس سے کہنا تم روزانہ حضور پہ 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور جمعرات میں 400 مرتبہ حضور پر درود پڑھتے ہو. پچھلی جمعرات کو تم نے 400 مرتبہ درود پڑھنا بھول گئے تھے تم، اس لیے تم اس کا کفارہ 400 درہم کی شکل میں ادا کرو. بس یہ جا کر کے کہہ دینا. یہ گئے، جا کر کے امیر بصرہ کو بتایا ساری بات کہ بھائی 100 مرتبہ درود روزانہ پڑھتے ہو، حضور آئے تھے میرے خواب میں، حضور کا یہ پیغام ہے، اور 400 مرتبہ جمعرات کو پڑھتے ہو، اور پچھلی جو جمعرات تھی اس میں تم نے 400 مرتبہ پڑھنا درود بھول گئے ہو، اس لیے اس کا کفارہ حضور نے فرمایا ہے کہ 400 درہم کی صورت میں مجھے دے دو. اللہ اکبر. وہ امیر بصرہ بڑا خوش ہوا کہ قربان جاؤں میں اپنے حبیب پر، میرا یہ عمل حبیب کے سامنے پیش بھی ہو رہا ہے اور میرا یہ عمل میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے 1000 درہم تو فقیروں میں تقسیم کیے اور 400 درہم جو ہے کفارے والے جو تھے وہ ان کے ابا کو دے دیے، وہ لے کر کے آ گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ غربت کا عالم تھا اور حضور کی شفقتیں دیکھی ہیں ان کے ابا پر. سبحان اللہ. پھر ہوا یوں کہ جب حضرت رابعہ بصریہ تھوڑی بڑی ہوئی، تقریباً 12 سال یا 13 سال کی ہوئی، تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو اس وقت بصرہ میں سخت قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا کہ جو بصرہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے نا، وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. جب ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے اور لوگوں نے ہجرت کی اس قید سالی کے عالم میں، تو اس میں حضرت رابعہ بصریہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی.
बहनों से बिछड़ गई, छोटी सी ये शहजादी बहनों से बिछड़ गई। जब बहनों से बिछड़ी तो एक काफिले के साथ हो ली। अब वो काफिला जब जंगल में पहुंचा तो उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया, सारा सामान काफिले का लूट लिया, यहां तक कि बच्चियों को भी बतौर सामान के तौर पर लूट लिया। और हजरत राबिया बसरिया को भी उसी तरीके से इन्होंने लूट लिया और जाकर बाजार में जाकर कनीज की शक्ल में हजरत राबिया बसरिया को बेच दिया। यूं हजरत राबिया बसरिया बच्ची होने की सूरत में किसी की कनीज बन गई, माल के तौर पे फरोख्त हो गई हजरत राबिया बसरिया। अल्लाह अकबर। जो मालिक था वो आपसे बड़ा सख्ती वाला काम लेता, दिन में बड़ी मशक्कत वाला काम लेता, बड़ी तकलीफ वाला काम लेता। हजरत राबिया बसरिया जब तकलीफ वाला काम कर लेती और रात में जब फारिग होती तो अपना मुसल्ला बिछा के खुदा के सामने रोती, अल्लाह से कहती, अल्लाह मैं फर्ज नमाजें पढ़ नहीं पाती हूं, मैं छुपके और जल्दी जल्दी पढ़ती हूं, मालिक तू मुझे माफ कर दे। और गिरिया वजारी करती। एक दिन उस मालिक ने ये गिरिया वजारी सुन ली। उसने देखा कि मकान से रोने की आवाज आ रही है और कोई कह रहा है, मालिक मैं फर्ज नमाजें वक्त पर नहीं पढ़ पाती हूं, मैं फर्ज नमाजें तवज्जो के साथ नहीं पढ़ पाती हूं, मालिक तू मुझे माफ कर दे, मालिक तू मुझे माफ कर दे। राबिया के सजदे को कबूल कर ले। गिरिया वजारी के साथ हिचकिया बांध के रो रही है तो मालिक ने देखा तो उसको रहम आ गया। मालिक अफसोस करने लगा, हाय इतनी नेक खातून, इतनी नेक बच्ची, इतनी वलिया सिफत बच्ची, मैं उससे इतना सख्त काम ले रहा हूं। उसने सच्ची तौबा की और जब सुबह हुई तो सुबह उसने कुछ तोहफे दिए हजरत राबिया को और कहा, आज के बाद आप आजाद हैं, जहां जाना चाहती हैं आप जाएं, अगर यहां रहना चाहती हैं तो आप यहां रहें, आपको इख्तियार है। हजरत राबिया ने मखलूक से अलग थलग होने का फैसला कर लिया कि मैं अलग थलग होकर रहूंगी। वो जो टूटे दिल का हो वो क्या नहीं करेगा, जिसने बाप के घर में गुर्बत देखी हो, जिसने लड़कपन में बिछड़ गई हो बहनों से, जो बहनों के प्यार से महरूम रहा हो, अल्लाह अकबर। फिर वो जब थोड़ी सी किसी के यहां नौकरानी बनी तो वहां उस मालिक के ताने सुने हो, तो जिसका दिल जख्मों से चूर हो वो क्या चाहेगा, वो इन इंसानों के बीच में रहना चाहेगा? कभी नहीं। टूटा हुआ दिल तो यही चाहेगा, मुझे किसी तरीके से इन दरिंदा सिफत इंसानों से दूर ले जाओ, मुझे कहीं वहां ले जाओ जहां सिर्फ खुदा हो और मैं हूं, बाकी कोई और नजर ना आए। इश्क इलाही भी मौजे मार रहा था, इसलिए मखलूक से अलग थलग हो गई, सहरा में चली गई, जंगल में चली गई और जंगल में जाकर खुदा की इबादत करती। वो इबादत, वो ज़ुहद, वो तकवा इस कदर नुमाइश इख्तियार कर गया कि मखलूक आपसे मोहब्बत करने लगी, आपसे प्यार करने लगी। बस दो बातें हजरत राबिया बसरिया के हवाले से। हजरत राबिया बसरिया इतनी खलवत नशीनी थी, इतनी साहिब उजलत थी, आपको लोगों ने शादी की फरमाइश भी की, आपने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करती, मुझे तो बस इश्क इलाही से सरोकार है, मुझे खुदा से मोहब्बत है, मुझे तो खुदा को राजी करना है, मैं शौहर को कैसे राजी करूंगी, जबकि अभी तक तो मैंने खुदा को राजी किया है या नहीं किया ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसी में उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। कहते हैं कि एक बार है ना, हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा एक हाथ में मशाल, वो मशाल जो होती है आग वाली, वो लेके जा रही थी और एक हाथ में पानी का मशकीजा लेके जा रही थी। तो किसी ने कहा, राबिया किधर का इरादा है? कहा जा रही हूं। कहा क्यों जा रही हो? आज ये एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में मशकीजा है, आखिर कहां जा रही हो? कहा जहन्नम को बुझाने जा रही हूं, आय हाय जन्नत को भड़काने जा रही हूं, इस मशाल से, इस आग से जहन्नम को भड़काने जा रही हूं। आहा, जहन्नम को नहीं जन्नत को भड़काने जा रही हूं और इस पानी से जहन्नम को बुझाने जा रही हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो अल्लाह के बंदे हैं ना, वो अल्लाह से डरते हैं जहन्नम की वजह से, वो अल्लाह से इबादत करते हैं अल्लाह की बारगाह में तो जन्नत पाने के लिए, अल्लाह की रिजा पाने के लिए नहीं करते। इसलिए मैं जो है जन्नत को भड़काने जा रही हूं और जहन्नम को बुझाने जा रही हूं। ये हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं। आपके वाकयात, आपकी जिंदगी के मामलात बड़े हसीन हैं, बड़े दिलचस्प हैं। ये वो साहिब खलवत हैं, ये वो साहिब उजलत हैं, अल्लाह अकबर, जिनका जिक्र मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। इन्होंने इबादत की,
انہوں نے تقوی والی زندگی گزاری اور انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خلوت نشینی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت رابعہ کی زندگی کو پڑھے بغیر وہ خلوت کو اختیار نہ کرے، حضرت رابعہ کی سیرت کو ضرور پڑھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل